السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشیں رچی جا رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ مسلمان کے اندر جو ہے کمی ہو سکتی ہے، مسلمان کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، مسلمان کے اندر عیب ہو سکتے ہیں، مسلمان راستے سے بھٹک سکتا ہے، لیکن اسلام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو سکتی ہے، اسلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر اسلام کبھی بھی کسی کو بھٹکا نہیں سکتا، لیکن کچھ لوگوں نے اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اتنی گندی سازش رچی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ مسلمان کو اور اسلام کو غلط طریقے سے دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے ایک مووی ریلیز کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مووی کا نام ہے ہمارے 12۔ لیکن نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اس سے کہ بیٹے تمہاری تحقیق جو ہے تھوڑی سی کمزور ہے اور آدھی ہے، اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جا کر جو ہے گوگل کر لو، پتہ چل جائے گا کس کے بچے کتنے ہیں۔ ہر کاسٹ کے بچے پیدا کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ ہر طرح کے لوگ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ کسی ایک دھرم کو ٹارگٹ کرنا یہ صحیح نہیں۔ اصل کیا ہے ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کیا ہے حقیقت، لیکن ان لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک امیج تیار کرنی ہے، وہ امیج جو دنیا اس سے مسلمان اور اسلام سے نفرت کرے۔ تو یہ اس کی بھول ہے، بھوکتے رہتے ہیں۔ ہزار تالیوں کے بیچ چند لوگوں کی گالیاں سنائی نہیں دیتی ہیں، اس لیے بھوکتے رہو۔ اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا میں، گھسی پٹی چیز ہے، وہی پرانی چیز ہے۔ مووی کی طرف چلتے ہیں۔ اس مووی کے اندر جو ہے اسلام کو اس طرح سے گھٹیا دکھایا گیا ہے، اسلام کو اس طرح سے درندگی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کو اس طرح سے درندہ اور جانور بنایا گیا ہے عورتوں کے متعلق، عورتوں کے حقوق کے متعلق، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان دیکھے گا تو اسے یہی لگے گا، ذہن اس کا متاثر ہوگا اور ایسا لگے گا کہ اسلام میں جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسلام جو ہے غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، کہ اپنی ماں جو ہے کافرہ بھی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے لیے کھانا نہیں ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ اسلام یہ چیز سکھاتی ہے، تو بتائیے کیا وہ اسلام اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے درندگی کرنے کا حکم دے گا؟ ظلم اور زیادتی کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ یہ چیز عقل میں بھی نہیں آتی ہے۔ اور اسلام میں جو ہے ہر ایک کے ایک حقوق ہے، مرد کے الگ حقوق ہے، عورت کے الگ حقوق ہے، ماں باپ کے الگ حقوق ہیں۔ یہ واحد ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر تمام حقوق کو بیان کیے گئے ہیں اور تمام کے مرتبے کو اور مقام کو اور تمام کے حقوق اور فرائض کو بتائے گئے ہیں۔ بدنظمی کب ہوتی ہے اور بدگمان انسان کب ہوتا ہے؟ جب بیچ سے کسی کی بات اٹھائیں گے، بیچ سے کسی کو فالو کریں گے صرف، اور کسی کے حقوق لیں گے اور کسی کے حقوق کو ترک کریں گے، تو پھر وہاں بدنظمی ہوگی اور آپ بدگمان بدظن ہو سکتے ہیں۔ مکمل اسلام کو جب آپ دیکھیں گے، ایک چیز کو دوسرے چیز سے جوڑیں گے، ایک تار کو دوسرے تار سے جوڑیں گے، ایک حقوق کو دوسرے حقوق سے جوڑیں گے، تو آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کتنی خوبصورتی ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کتنی انسانیت ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام جو ہے پیار اور امن کا پیغام دیتا ہے، اپنے بال بچوں کا حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس مووی کی طرف آتا ہوں کہ آپ کی مکمل بات سے اگر صرف ایک بات اٹھا لیں تو ایسا لگے گا کہ یہ انسان برا ہے، اس انسان کے اندر غلط نیتی ہے۔ تو
تو قرآن سے بھی اگر آپ اس طرح سے بات اٹھائیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، آپ بدزن ہو سکتے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ اس قرآن میں کیا ہے۔ پہلی چیز ہے قرآن پاک سے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کے اندر جو ہے اگر کھیتی مانتے ہیں تو اس کھیتی کا کیا مطلب ہے، دو چیزوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایک چیز یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے جو حلال طریقہ ہے، جو حلال جگہ ہیں، وہ تمہاری عورت ہے، اس کے علاوہ کہیں تمہارے لیے حلال نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اور پوری کرنے کے لیے جس راستے کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ، اسی راستے سے اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں، دوسرے راستے سے آپ اپنی خواہش کو پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بتانے کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، اور کھیتی کہاں سے ہوتی ہے؟ عورتوں سے کھیتی کہاں سے ہوتی ہے؟ آگے کے راستے ہی سے اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں، یعنی اس کھیتی کو بتا کر دوسرے جو راستے ہیں، جو جانوروں کا طریقہ ہے، جو لوگ جانوروں کی طرح اس کام کو، اپنے خواہش کو پوری کرتے ہیں، اس چیز کو منع کرنے کے لیے، اس چیز کو بتانے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ کھیتی ہے عورت تمہارے لیے۔ اب اس میں جو ہے کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے کہ عورتوں کو کھیتی کہی گئی، عورتوں کو نیچا دکھایا گیا۔ تو میں سمجھاتا ہوں ایک مثال سے کہ ایک انسان کے لیے پوری انسانیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کھانا پینا ضروری ہے، اور کھانا پینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے زمین کی ضرورت پڑتی ہے، اور زمین سے کھیتی کرنے کی اسے کھیتی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب کھیتی کرتا ہے تو انسان کو اناج ملتا ہے، اور اناج ملتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے، وہ بغیر کھیتی کیے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ تو جب ہم بولتے ہیں کہ میری زمین جو ہے ہم نے کھیتی کی، اور ہم فخر سے کہتے ہیں میری زمین جو ہے اناج اگاتی ہے اور فخر سے کہتے ہیں، تو کیا یہ زمین کی بے حرمتی ہے؟ یہ زمین کا مقام نیچے دکھایا گیا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح اللہ جب کلام کرتا ہے تو انسان کو جو چیز سمجھ میں آوے اسی کے عقل کے مطابق سمجھاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کھیتی کہا۔ کھیتی کیوں کہا؟ اس میں اور مقام بڑھانے کے لیے عورتوں کو، کیونکہ جس طرح سے ہم فخر کرتے ہیں زمین کے اوپر، کھیتی کرنے پہ، اسی طرح جس طرح زمین ضروری ہے انسان کے لیے، اناج کے لیے، اسی طرح انسان کے بقا کے لیے، اور انسان اولاد جو چاہتا ہے، اگر اولاد چاہتا ہے تو اولاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور عورت کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کھیتی بول کر اور مقام بڑھا رہا ہے کہ اگر تم اولاد چاہتے ہو، عورتوں کی تمہیں ضرورت پڑے گی، اور اولاد جو ہوتی ہے وہ عورتوں سے ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ اولاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ضرورت کو بتانے کے لیے کہ مرد جو ہے عورت کا محتاج ہے، عورت کے بغیر اولاد پیدا نہیں کر سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اس طرح اناج کے لیے کھیتی ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کھیتی ضروری ہے، اسی طرح اولاد کے لیے جو گویا کہ عورت کو اور بڑھانا چاہ رہے، دکھانا چاہ رہے، عورت کا مقام بتانا چاہ رہے ہیں، عورت کی ضرورت پڑے گی ہمیں، اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں عورت کے بغیر تم اولاد کہاں سے حاصل کرو گے؟ یہ تمہیں فخر کرنا پڑے گا کہ عورتوں کے ہی وجہ سے ہمیں اولاد مل رہی ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتی ہے اولاد۔ تو عورت کا مقام اور بڑھایا گیا، جس طرح انسان کے لیے، بقا کے لیے انسان اپنے آپ کو باقی بغیر کھیتی کا نہیں رکھ سکتا ہے، بغیر اناج کا نہیں رکھ سکتا ہے، اسی طرح انسان اپنے آپ کو جو ہے اولاد کے بغیر نہیں رکھ سکتا ہے، اور عورت کے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ یہ نیچر ہے، یہ کھیتی اسی لیے لفظ لایا گیا۔ کھیتی مثال دے کر اس لیے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کھیتی ایک ضرورت ہے انسان کے لیے، چاہے اولاد کے اعتبار سے ہو یا کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، اسی لیے اللہ نے کھیتی کا لفظ لایا۔ اب میں ان بھکتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے تم دوسرے کے مذہب میں جو تاک جھانک کرتے ہو اور کمیاں جو نکالتے ہو، میں کہنا چاہتا ہوں کاش تم پڑھے لکھے ہوتے، سمجھدار ہوتے، تمہارے ماں باپ اگر پڑھائے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ تمہارے مذہب کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جا کے خود دیکھو، اس کے بعد دوسرے کے مذہب میں، اسلام کے اوپر انگلی اٹھانا۔ اب آپ کے سامنے کچھ پروف ہے، دیکھ لیں۔